اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا نیا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کورس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر سورہ قاف کی تفسیر یعنی ایکسپلینیشن پڑھیں گے۔ سورہ قاف قرآن پاک کے 26 پارہ میں ہے، 50 نمبر سورہ ہے یہ۔ اس میں 3 رکوع ہیں اور 45 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں، جمعہ کے خطبات میں اور عید کی نماز میں اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی بڑی بڑی گیدرنگز میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جمعہ کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، بہت امپورٹنٹ سورہ ہے یہ۔ آج کے لیسن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک پڑھیں گے۔ تو اپنا آج کا لیسن سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف اس قرآن کی قسم جو بہت شان والا ہے۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جنہیں لکھتے وقت تو ہم ملا کر لکھتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں ان کو تو توڑ کر الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے حا میم، یا سین، الف لام میم وغیرہ۔ یہ حروف بہت ساری صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ انہیں متشابہات بھی کہا جاتا ہے۔ متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جن کے میننگز کلیئر نہیں ہوتے، جن میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، ان کے صحیح میننگز اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ڈسکشن کرنے سے منع کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی ان حروف مقطعات کے میننگز کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا رہے ہیں، اور اس قسم کو کھانے کا مقصد یہ ہے کہ عربز میں ایک ٹرینڈ تھا کہ جب وہ کوئی امپورٹنٹ بات کرنے لگتے تھے تو قسم کھاتے تھے۔ اس قسم سے لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا، وہ اٹینٹیو ہو جاتے تھے اور دھیان سے سنتے تھے کہ اگلا بندہ جو قسم کھا رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ بات اب ہمیں بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کی قسم کھائی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت امپورٹنٹ بات ہمیں بتانے لگے اور ہمیں بہت غور سے اسے سننا چاہیے۔ وہ امپورٹنٹ بات کیا ہے اس پر انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ ابھی ہم قرآن پاک کے بارے میں کچھ باتیں جان لیتے ہیں۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب، جبکہ مجید کا مطلب ہے عزت والا، بزرگی والا، ریسپیکٹڈ، آنریبل۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ بہت زبردست کتاب ہے یہ۔ اس کتاب پر بہت ریسرچ ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز جو سامنے آئے ہیں، ان میں سے چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، اور سب سے زیادہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن پاک کی ہے۔ یعنی ایک انسان اپنی زندگی میں کئی دفعہ اس کو پڑھتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی دفعہ بار بار پڑھنے کے باوجود بھی وہ کبھی بور نہیں ہوتا، اور ہر دفعہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی نئے میننگز، کوئی نہ کوئی نئی بات سمجھ میں آتی ہے جو پہلی دفعہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، لیکن یہ اتنی آسان کتاب ہے کہ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی وہ بھی بہت ایزیلی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں چاہے نہ ہوں۔ تو یہ بہت ایزی، بہت آسان کتاب ہے، اور یہ دلوں پر اثر کرتی ہے، دلوں پر امپیکٹ کرنے والی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نان مسلمز اس کو پڑھتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جب مسلمان اس کو پڑھتے ہیں تو ان کا عمل اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کے لیے یہ ہدایت اور گائیڈنس ہے، چاہے وہ دنیاوی ایشوز ہوں یا دینی ایشوز ہوں، ریلیجن سے متعلق کوئی پرابلم ہے یا دنیا سے متعلق کوئی آپ کو مسئلہ ہے، ہر چیز میں آپ کو قرآن پاک سے ایک بہترین گائیڈ لائن ملتی ہے، اور ساری دنیا میں جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں سب کے لیے گائیڈنس ہے اس کے اندر، اس قرآن مجید کے اندر۔ ہمیشہ زندہ رہنے والی کتاب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ قرآن پاک ان کے دور کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق ہے۔ اب 1400 سال گزرنے کے بعد دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، بہت ترقی ہو چکی ہے۔ آج جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ قرآن آج ہی نازل ہوا ہے، یہ آج کے ایشوز کے مطابق ہے۔ اور آج سے کئی سو سال گزرنے کے بعد جب دنیا مزید ترقی کر لے گی، مزید ایڈوانس ہو جائے گی،
اس وقت جو لوگ قرآن پاک پڑھیں گے تو ان کو لگے گا کہ نہیں، یہ قرآن تو ان کے دور کے مطابق، ان کے ایشوز کے مطابق ہے۔ تو یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی کتاب ہے، کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی۔ اس میں جو باتیں بھی بتائی گئی ہیں وہ بالکل سچ ہیں، بالکل صحیح ہیں، کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں کوئی کسی قسم کی غلطی یا کوئی غلط بات یا جھوٹ یا کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے اس کتاب میں۔ کوشش کے باوجود، چیلنجز کرنے کے باوجود، ریسرچ کرنے کے باوجود اس کتاب میں کوئی بھی غلطی ڈھونڈی نہیں جا سکی۔ سارے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، جتنی بھی نالج ہے، جتنی بھی ایجوکیشن ہے، ان سب کی بیسکس قرآن پاک میں موجود ہیں، چاہے وہ میتھس ہو، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ میڈیسن ہے، چاہے وہ لینگویجز ہیں، لٹریچر ہے، دنیا کے بارے میں ریسرچ ہے، یونیورس کے بارے میں ریسرچ ہے، کچھ بھی، کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی نالج ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، سب کی بیسکس اس قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ان شارٹ، قرآن پاک دنیا میں موجود ہر چیز کا علم اپنے اندر رکھتا ہے، سب سے بہترین کتاب ہے، سب سے زبردست کتاب ہے، اور یہی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے۔ اتنی زبردست کتاب ہے یہ کہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے یہ کتاب، اس کو ایک معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی زبردست کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ ہمیں اس کتاب کو، اس قرآن پاک کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور سب سے ضروری بات، یہ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری کتاب ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں اس کے اندر، ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ بچوں یہ یاد رکھو کہ جتنا آپ کا بانڈ مضبوط ہوگا نا قرآن پاک کے ساتھ، اتنا ہی آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آپ جتنا قرآن پاک سے محبت کریں گے، قرآن پاک سے جڑیں گے، اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو قرآن پاک سے جڑیں، اس سے محبت کریں، اسے پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ بہت زبردست کتاب ہے یہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ اتنی عجیب بات کرتے ہیں، یہ کیا بات؟ بلکہ وہ تعجب کرتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ بس کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، انہوں نے لوگوں کو دین کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا کہ اگر تم غلط کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے برے انجام سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا اور جہنم کی آگ سے ڈرایا، تاکہ لوگ برے کاموں سے بچ سکیں، گناہوں سے بچ سکیں اور اپنی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ بجائے اس کے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، ان کی باتوں کو مانتے، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلا دیا اور ان کو ماننے سے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہدایت سے دور ہو گئے، اپنا نقصان کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نہ دنیا کی بھلائی اور کامیابی ان کو مل سکی، نہ آخرت کی بھلائی اور کامیابی ان کو ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کا انکار کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر ہمارے پاس بھیجا تھا، اور انہوں نے اعتراض کیا، ان لوگوں نے، اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، یہ دوبارہ لوٹنا تو بہت دور کا ہوگا، کہ کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا؟ جب ہم ایک دفعہ قبر میں چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کئی ہزار سال گزر جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن؟ کیا دوبارہ کھڑے کر کے ہم سے سوال کیا جائے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی قسم کھا رہے ہیں، اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بار بار کھول کر بیان کر دی ہیں کہ کیسے انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ہم تک پہنچا رہے ہیں وہ سب کی سب سچ ہیں، اس کے باوجود یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یہ اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی نالج جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں معلوم ہے جو زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سارے زمین پر رہتے ہیں، نہ صرف ہم رہتے ہیں بلکہ بہت سارے جاندار، بہت سارے پودے، درخت،
پہاڑ اور بہت کچھ ہے زمین کے اوپر، اتنا سب کچھ جن کو کاؤنٹ کرنا، جن کو جاننا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ زمین پر کیا کچھ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے، کیا چیز مر کے مٹی میں جاتی ہے، کیا چیز کم ہوتی ہے اور کیا چیز اگتی ہے اور نئی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا حساب ہے، اور ابھی سے نہیں ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس دنیا میں کیا چیز آئے گی، کیا کم ہوگی اور کیا زیادہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں ایک کتاب میں جس کا نام لوح محفوظ ہے اس میں لکھ کر رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زبردست ہے، اتنی زبردست نالج ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس علم کو، اس نالج کو ماننے کے بجائے، اس پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا، پس وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں، ایک شک میں ہیں۔ کون سا حق آیا ان کے پاس؟ یہ قرآن پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے حق تھا، سچی بات تھی، بالکل برحق تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، جب انہوں نے نہیں مانا تو وہ شک میں پڑ گئے، ایک ایسا شک جو ان کو بے چین کرنے والا ہے۔ مریج ہوتا ہے ایسا شک جو بے چین کر دے، وہ دنیا کی زندگی میں بھی بے چین کرتا ہے اور وہ آخرت میں بھی ان کو بے چین کرے گا، وہ کبھی بھی ان کو سکون لینے ہی نہیں دے گا۔ حل کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو مان لیتے، جو انہوں نے نہیں مانی۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی، قرآن مجید کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد ان کی کچھ باتوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، ڈرانے والے ہیں، ان کی باتوں کو ماننا ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے سے انکار نہیں کرنا بلکہ اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان سب باتوں پر آپ نے غور کرنا ہے، ان کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے، سوچنا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیسن میں پھر آپ سے بات ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔